سر ابھی تک آپ نے اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے جو بھی پلانز بنائے ہیں طارق فضل چودھری صاحب، جو بھی TORs بنائے ہیں سر، اس سے تو یہ حکومت جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے، بلکہ خان صاحب مزید مضبوط ہو رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یہ حکومت جائے، نئی انتخابات ہوں، نئی حکومت آئے. سوال یہ ہے کہ یہ سب ہوگا کیسے سر؟ آپ لوگ خود کنفیوز نظر آ رہے ہیں کہیں کہیں. دیکھیں مختلف، جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ مختلف آپشنز ہوتی ہیں اور ان کو امپلیمنٹ کرنے کے مختلف ٹائمنگز ہوتی ہیں. ہر جماعت ظاہر ہے اپنی مشاورت اور اپنا نقطہ نظر سے چیزوں کو دیکھتی ہے. میں صرف ایک جملے میں 2.5 سال ہو گئے یہ باتیں کرتے کرتے اور 2.5 سال ان کے گزر گئے. اگر اس وقت استعفے ہو جاتے اور اس کے بعد لانگ مارچ ہوتا، اجتماعی استعفے تمام PDM کے، اور لانگ مارچ ہوتا، تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ حکومت نے نہیں ٹھہرنا تھا. ایک بات وہ یہ سمجھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی جناب کے استعفوں کے بعد کیا کچھ بھی نہیں، وہ پارٹی کہہ رہی ہے، پھر کیا ہوگا؟ ان کا نقطہ نظر آ گیا نا، اس پہ میں مزید نہیں بات کروں گا، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک طریقے عدم اعتماد آنی چاہیے، اس پہ بات ہو سکتی ہے، وہ ایک آپشن موجود ہے. حکومت کو گھر بھیجنا ہے آئینی طریقے سے، ہم نے کوئی جلغار نہیں کرنی، غیر آئینی طریقہ اختیار نہیں کرنا، کوئی بیساکھیوں کا سہارا نہیں لینا. اچھا وہ اشارہ بھی جمہوری طریقے سے نہیں، یہ تو صحت مند ہے، میں اس کی جماعت کو کہہ رہا ہوں، عثمان ڈار کو نہیں کہہ رہا. تو یہ بیساکھیاں ہیں، سب کو پتہ ہے، نہیں پتہ. ڈیمیج کنٹرول ہو جائے گا؟ ڈیمیج کنٹرول بالکل ہوگا. میں نے آپ کو کہا ہے کہ اگر ایک اوور میں سکور نہ بنے، آپ یہ مت سوچیں کہ ہم میچ ہار رہے ہیں. لیکن 4 اوور پہلے میڈن اوور جو ہے ہو جاتے ہوتے ہیں، 4 اوور اس کے بعد بھی ٹیمیں جو ہیں وہ میچ جیت جاتی ہوتی ہیں. جو یوسف رضا گیلانی صاحب کی سینٹ کے الیکشن میں جو جیت تھی وہ اتنی بڑی ہے کہ آپ اس کے جو امپیکٹ ہیں اس وقت پبلک میں، آپ اس کو سوچ نہیں سکتے. انٹرنیشنلی جو اس کا امپیکٹ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اندر اپنی میجورٹی کھو چکی ہے. اس بات کو آگے ہم لے کے چلیں گے، ہم انشاءاللہ اکٹھے چلیں گے، رزلٹس ضرور لیں گے. باقی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سر ایک ٹویٹ کیا PMLN کو کیا حاصل ہوگا، آپ جو منظور صاحب سے پوچھ رہے تھے ابھی باتیں ٹی وی پہ تو نہیں ڈسکس ہوتی نا کہ کس کو کیا حاصل ہوگا، لیکن بعد میں ٹی وی پہ آ جاتی ہیں اور پھر ڈسکس ہی ہوتی ہے. نہیں وہ تو آپ کا تو ظاہر کام یہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، لیکن آپ جو فیصلے کرتے ہیں وہ یہاں بیٹھ کے تو نہیں ڈسکس کرنی نا. سر ایک ٹویٹ مریم نے کیا پرسوں اور انہوں نے اس میں دعویٰ کیا کہ عمران خان کا متبادل تیار کیا جا رہا ہے اور عمران خان کو فکر مند ہونا چاہیے. یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ کچھ کلیئر کریں گے اس کو ذرا؟ یہ ان سے پوچھیں کن سے یہ فکر مند کیوں ہے، یا یہ کس کو اپنا متبادل دیکھ رہے ہیں. اشارہ کس طرف ہے مریم کا؟ مریم نواز نے کس طرف اشارہ کیا؟ وہ دیکھیں بعض چیزیں اپنے وقت کے اوپر ان کا اظہار کیا جاتا ہے. اشارہ اس لیے دیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب جس مقصد کے لیے لانچ کیے گئے تھے وہ آپریشن ناکام ہو چکا ہے. متبادل کون ہے؟ وہ ناکام ہو چکا ہے، لوگ مایوس ہو چکے ہیں. قوم اس وقت، میں آپ کو صرف اس کا ایک انڈائریکٹ جواب دیتا ہوں، جب یوسف رضا گیلانی صاحب جب یہ سیٹ جیتے، کیونکہ اسلام آباد کی سیٹ ہے، مجھے بار بار اس کا حوالہ دینا پڑتا ہے، میں ان کا ساتھ اپنی جماعت کی طرف سے کورنگ کینڈیڈیٹ تھا. آپ یقین کریں کہ میں لوگوں کو جو بازاروں میں دائیں بائیں خوشی دیکھی، اس وقت میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا بھائی کوئی آٹا سستا ہو گیا ہے، کوئی چینی سستی ہو گئی ہے، کوئی دال تمہیں ملا کیا ہے، تنخواہ ڈبل ہو گئی ہے. انہوں نے کہا جی مزہ بڑا آیا ہے. اور یہ حکومت کے خلاف ایک جذبات نہیں ہوتے لوگوں کے. ایک جواب اگر لوگوں کے مسائل حل کرتے ہمیں گالیاں دینے کے بجائے اگر ان کا کوئی مسئلے حل کرتے تو یہ جذبات نہ ہوتے. سر ایک جواب دے دیں پھر بھی بڑا مزہ آئے گا کہ متبادل کون ہے، کس کی طرف اشارہ کیا ہے؟ متبادل کئی نکل آئیں گے، وقت آنے بھی کئی نکل آئیں گے. آپ کے خیال میں کوئی بھی متبادل ہوگا ان سے بہتر ہوگا. ڈار صاحب آپ کے خیال میں عمران خان کا متبادل کون ہو سکتا ہے؟ مریم نواز نے کس طرف اشارہ کیا ہے؟ ڈار صاحب زیادہ بہتر متبادل ہے. عمران خان کا تو خیر متبادل کوئی نہیں ہو سکتا، اور یہ تو خیر یہی باتیں کریں گے جی عمران خان کا متبادل آ گیا. مریم نواز کا متبادل ضرور اب فیصلہ کر لیا گیا ہے، وہ کون ہے پڑے گا. اور آج تو میری ذرائع مجھے بتا رہے تھے کہ خاندان میں تلخ کلامی بھی ہوئی ہے ان کی. ذرائع کیڑے ہیں ذرا یہ بتاؤں گا، پتہ بتا نہیں وہ ٹی وی پہ کچھ خبریں چل رہی تھی اس طرح کی. اسلام آباد میں کس سیکٹر میں رہتے ہیں ذرا یہ مجھے بتا. خاندانی میٹنگ ہوئی ہے. دیکھیں میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں، آئندہ کوئی بات مجھے میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں، میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں، ذرائع کا پتہ گورنمنٹ ہے ان کے بہت سارے ذرائع ہوں گے. ذرائع یہ لوگ ہی ہیں ان کے منہ پہ کہہ رہے ہیں. میں حلفاً کہتا ہوں، میں خدا کو حاضر ناظر جان کے آپ کے پروگرام یہ بات کر رہا ہوں، انہی کے رہنمان لوگ کے میرے سے باتیں کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کب اس سے جان چھوٹے گی. ہماری بربادی کر دی ہے اس لڑکی نے، اس جماعت کی. میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں، کوئی چھوٹی بات نہیں کر رہا. یہ لوگ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں اور اس لیے کہتے ہیں کہ اداروں سے ٹکراؤ. جذباتی پن، ضدی پن، پالیٹکس اس چیز کا نام نہیں ہے. کیوں ان کا نعم البدل ڈھونڈا جا رہا ہے یا فیصلہ
کر لیا گیا ہے کہ آپ کے سامنے پی ڈی ایم کے اندر جو منظور صاحب بیٹھے ہیں، پالیٹکس کے اندر آپ کو تھوڑا تحمل سے کام لینا ہے. وہ تو کہتے ہیں کراؤڈ پلر ہے مریم، یہ کوئی فیس ہے اس وقت نون لیگ کا، یہ پالیٹکس ہے. مریم نواز سمجھتی ہیں جیسے وہ بچپن میں ایک چاکلیٹ کے لیے ضد کرتی تھی، اسی طرح پی ڈی ایم میں ضد کر رہی ہیں استعفیٰ دے دو استعفیٰ دے دو. میں کہہ رہا ہوں استعفیٰ کاؤنسلر نہیں دیتا. اور پھر جو ہوا پی ڈی ایم میں، میاں صاحب وہ الگ کمرے میں نہیں تھی گئی، حالات اتنے خراب آپ کے ہو گئے تھے پی ڈی ایم میں، اور کیا کیا پھر میں بتاؤں قوم کو کیا کیا ہوا ہے یار. تو اب سب پھر میں کھول دوں گا ساری باتیں. الگ کمرے میں جا کے انہوں نے میاں صاحب سے فون پہ بات کی تھی، جہاں پہ سنا ہے کہ انہوں نے میاں صاحب سے کہا کہ آپ بھی میرے، میں مکمل یہ کر لیں، میں بات کرتا ہوں. میں آپ کو ایک جملے میں بتا دیتا ہوں. یہ ڈیمانڈ رکھی گئی ہے کہ اگر نون لیگ کی طرف سے مریم نواز ہی لیڈ کریں گی تو مریم نواز شریف کی ڈیمانڈ نہیں تھی، پی ڈی ایم کی ڈیمانڈ تھی. 9 جماعتیں ایک طرف ہیں کہ استعفے ہونے چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے اکیلی مریم نواز صاحب کی ڈیمانڈ؟ بند کمرے میں یہ بات ہو چکی ہے. چودھری منظور صاحب، کیا واقعی یہ عثمان ڈار صاحب کا دعویٰ ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر مریم نواز ہوئی تو کیا دعویٰ کر رہے ہیں؟ پی ڈی ایم آگے نہیں بڑھ سکتی، پی ڈی ایم آگے نہیں بڑھ سکتی، کار ہے ایسے ہی ہے سر. حمزہ اس سے زیادہ بھی چور ہے، انہی لوگوں کا کہنا ہے. آپ کی خبر غلط ہے، وہ کہہ رہے ہیں بالکل ویسے ہی خیال ہے. میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں. بالکل وہ چاہ رہے ہیں کہ پوزیشن چینج کی جائیں، کہ جس طرح سے لوگ لائے جائیں جو پولیٹیکلی میچور ہیں، سمجھدار ہیں. میاں نواز شریف خود یہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ خیال ہے. جی چودھری منظور صاحب کی سن لیں، میں کلوز کروں شو. جی چودھری منظور صاحب، وہ مریم نواز سے ان کا خیال یہ اسی لیے برابر اٹیک کیے جا رہے ہیں، برابر اٹیک کیے جا رہے ہیں. تجربہ بڑا. میں آپ کو بات بتاؤں، جب ہم بیٹھتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ تو ہمارے لیے کھیلتی ہے. ہمیشہ مشکل وقت میں ہمیں مریم نواز نے نکالا ہے. ابھی کو گھر بھیجنا ہے، پٹرا کر کے رکھتی ہے مریم نواز نے. بھائی بڑے ایسے ٹائم پہ مریم ہمارے لیے کھیلی ہے. آپ ہی کو گھر بھیجنا ہے نا، پٹرا کر دیا استعفے استعفے استعفے. کسی اور کے لیے تو نہیں کھیلنا، آپ ہی کو گھر بھیجنا ہے. پھر آپ ان کو کھیلنے دیں اگر آپ کو خطرہ نہیں ہے، ڈر نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ کے فائدے کے ہی کام کر رہی ہیں تو چہرے کے تاثرات بدل جاتے ہیں. دیکھیں مریم نواز ایز لانگ ایز شی از لیڈنگ پی ایم ایل این، وہ ہمارے فائدے میں ہی ہیں، وہ ہمارے لیے بہتر کر رہی ہیں.